یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ بابرکت درخت ہے جس کے بارے میں 70 انبیاء نے برکت کی دعا مانگی. یہ ہے زیتون آلو اینڈ وی آر ان دا ویلی آف آلوز. ہم زیتون کی وادی میں ہیں کلر کہار کے اندر، جس باغ میں موجود ہے یہاں پہ 18,000 سے زیادہ زیتون کے درخت لگائے گئے ہیں. زیتون کی شاخ آلو برانچ، اٹس اے سمبل آف پیس اینڈ وکٹری. یہ امن اور خیر سگالی کا ایک نشان سمجھی جاتی ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کے ممالک میں 7 ملکوں کے جھنڈوں پر زیتون کی شاخ بنی ہوئی ہے اور یو این او کے جھنڈے پر بھی زیتون کی شاخ ہے. تو جناب شیف ہوں یعنی کھانا پکانے والے، فارماسیوٹیکل فرمز والے ہوں یعنی دوائیاں بنانے والے، ڈاکٹر ہوں، کھانا کھانے والے ہوں یا کھانے سے محبت کرنے والے فوڈ لورز، سب ہی زیتون کے دل دادا نظر آتے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو آئی شیڈو، یہ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے، یہ یونان میں بنایا گیا تھا اور اس کے انگریڈینٹس یعنی اجزائے ترکیبی میں کیا تھا؟ آلیو آئل، زیتون کا تیل، اور گراؤنڈ چارکول یعنی لکڑی کا کوئلہ. ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں، یہ زیتون کا پھل ڈائریکٹ اتار کے کنزیوم کرنا، کھانا بڑا مشکل ہے. اٹ از برسٹنگ ود الوروپین. اس کے اندر ایک بڑا کڑوا سبسٹنس ہوتا ہے، اس کو الوروپین کہتے ہیں. تو اس کو اتارنے کے بعد پہلے کیور کیا جاتا ہے. اس کا ایک ورڈ ہے کیورنگ کا، یعنی اس کو سالٹ میں ڈالا جائے گا، نمک میں، یا کوئی اور ایسا کام کیا جائے گا کہ اس کے اندر وہ بٹر اور ترچ پن ختم ہو جائے، پھر اس کو استعمال کیا جائے. اسی لیے دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون استعمال ہوتا ہے اس کا 90%، جتنا بھی زیتون کا پھل ہے اس کا 90% وہ تیل بنا دیا جاتا ہے، باقی 10% وہ ویسے کھایا جاتا ہے. اور جناب زمانہ قدیم میں زیتون کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ پرفیوم کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، روشنی اور صابن کے طور پر بھی. اور مذہبی رسومات میں یہ استعمال ہوتا تھا. جو قربانیاں دی جاتی تھیں، لیمپ جلائے جاتے تھے، اور یونان کے اندر تو مردوں کو دفنانے کے لیے زیتون کی شاخوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور نہلانے کے لیے آلیو آئل یوز کرتے تھے. اس سے بادشاہ بھی استعمال کرتے تھے، کھلاڑی بھی استعمال کرتے تھے. دیوں میں، لیمپس میں اس کے مقدس تیل کو جلایا جاتا تھا. قدیم زمانے میں زیتون کو لیکوڈ گولڈ، پگھلا ہوا سونا کہا جاتا تھا. گریٹ ہیلر، ایلیکزر، ہر بیماری کی دوا مانا جاتا تھا. اچھا بتائیے، یہ زیتون پھل ہے یا سبزی؟ سبزی سمجھا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اٹس اے فروٹ، اور اس کی فیملی کا نام ہے ڈروپس. اور اس کی فیملی کے اندر آم، آڑو، چیری، بادام، پستہ، یہ سارے اس کے کزنز ہیں. اور زمانہ قدیم میں تو سٹارٹر کے طور پہ بھی، کھانے کے شروع میں بھی زیتون استعمال ہوتا تھا، اور آخر میں ڈیزرٹ کے طور پر بھی زیتون استعمال کیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت ہے. اور جناب ایک انٹرنیشنل آلیو کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہے، عالمی کاؤنسل زیتون کی. ان کے مطابق دنیا میں 135 ورائٹیز ہے زیتون کی. ویسے تو بہت سی ہیں لیکن اگائی اتنی جاتی ہیں، جو دنیا کے 23 ممالک کے اندر زیتون پروڈیوس کر رہی ہیں. ریممبر، اسپین از دا لارجسٹ پروڈیوسر اینڈ گریس از دا لارجسٹ کنزیومر. سب سے زیادہ زیتون اسپین میں پیدا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ زیتون گریس یعنی یونان میں کھایا جاتا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپین میں سب سے زیادہ زیتون کہاں سے آ گیا؟ ہسٹری پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ امپیکٹ آف عرب آن اسپین لیڈ ٹو دا امپروومنٹ ان آلیو پروڈکشن. یہ جو عرب کے لوگ اسپین میں آئے تھے اور یہاں کے انہوں نے زیتون کی پروڈکشن، زیتون کی فصل کو آگے بڑھایا، اسی لیے آج تک زیتون اسپین میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. اور جو تیل کے لیے اسپینش زبان میں لفظ ہے ایسیٹے، یہ بھی عرب کا جو آئل کا لفظ ہے زیت، اس سے نکلا ہے. اور گریس، یونان میں تو جناب بندے اتنے نہیں ہیں جتنے زیتون کے درخت ہیں. فی یونانی اوسطاً سال میں 20 لیٹر تک زیتون کا تیل استعمال کر لیتے ہیں. یاد رہے، زیتون کا تیل یہ در حقیقت زیتون کے پھل کا جوس ہوتا ہے، جیسے گاجر یا کینو کا ہوتا ہے. کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے. زیتون کے پھل کو کرش کریں تو اس سے تیل نکل آتا ہے، بیجوں سے نہیں، پھل سے نکلتا ہے. اور یہ تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ، انتہائی زبردست غذا کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور یہ زیتون کا درخت انبیاء کی مقدس سرزمین پر اگتا ہے. طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت ہی اگا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین پر بھیجا، وہ پلٹا تو اس کی چونچ میں زیتون کی شاخ ہی تھی.
اور یہ زیتون کا درخت کہاں ہوگا؟ کوہ طور پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ زیتون کا درخت ہے جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی۔ زیتون کا درخت بہت انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، ماحول دوست ہے، کاربن کو بڑا اچھا استعمال کرتا ہے، اور آج کل جو چیلنجز ہیں پولوشن کے، کلائمیٹ چینج کے، گلوبل وارمنگ کے، اس کے اندر یہ درخت بہت ہی بہترین ہے۔ اس درخت کے اوپر بیماریاں اور کیڑے کم حملہ کرتے ہیں، اس سے زرعی ادویات، پیسٹیسائڈ بھی کم چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ کم پانی میں بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں زیتون کے درختوں کو بیچنا، یعنی یوں اکھاڑ کر اس کو شفٹ کرنا، قانوناً جرم ہے، اس سے یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ زیتون کی لکڑی کو اگر جلایا جائے تو وہ 2.5 ٹائمز، 2.5 گنا زیادہ گرمی دیتی ہے نارمل لکڑی سے، اور اس کی راکھ بہترین کھاد ہے، فرٹیلائزر ہے، اور اس کا دھواں نقصان دہ بھی نہیں ہوتا۔ زیتون کے درخت کی اونچائی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ورائٹی پر، کچھ درخت تو 52 فٹ تک اونچے چلے جاتے ہیں۔ زیتون کے درخت کی اوسط عمر وہ 500 سال ہے، لیکن دنیا میں سب سے پرانا زیتون کا درخت وہ 2000 سال کا مانا جاتا ہے، جو یونان میں ہے، اور ابھی تک وہ پھل دے رہا ہے۔ زیتون کا درخت اچھا اگے گا اگر آپ اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھیں گے۔ اٹ نیڈس اے لانگ سمر بٹ کول ناٹ کولڈ ونٹر، یعنی اس کو لمبی گرمیاں چاہیے پکنے، اور اچھا پکنے کے لیے زیادہ سخت سردی نہیں، مناسب سی۔ سخت جان بھی ہے، قحط کو بھی سہ لیتا ہے، اور زیتون کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ فیٹس ہیں، اولیک ایسڈ ہوتا ہے، لیکن یہ غلط فیٹس نہیں ہے بلکہ اچھی فیٹس ہیں، اچھی چکنائی ہے جو کہ دل کے لیے بہت اچھی ہے اور کینسر میں بھی بہت زبردست فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیداوار کی اگر بات کی جائے تو زیتون کا ایک میچور درخت 10 سال کا، 20 سال کا، وہ 20 کلو، 80 کلو، 100 کلو تک پھل سالانہ دے جاتا ہے۔ یہ ورائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیتون کا تیل جو ہم تک پہنچتا ہے زیادہ تر ہرے رنگ کے، گرین رنگ کے ڈبوں میں ہوتا ہے، تاکہ ہوا اور روشنی سے یہ بچ سکیں، کیونکہ اگر ہوا اور روشنی اس تک پہنچے گی تو آکسیڈیشن کے عمل سے اس میں کیمیکل امبیلنس ہو جائے گا اور یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سو the darker the better، جتنا گاڑا رنگ ہوگا اتنا فائدہ مند ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو، اسے اپنے سر اور بدن پر لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ زیتون کے اندر اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بطور دوائی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اولیو آئل ایز اے ٹیتھ وائٹنر، یعنی دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے، اولیو آئل، زیتون کا تیل پینے سے باڈی ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتی ہے، فاسد اور گندے مواد وہ نکل جاتے ہیں، معدے کو سکون ملتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ممالک جہاں پر کینسر کی شرح بہت کم ہے، بہت کم لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگ زیادہ تر اولیو آئل، زیتون کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور نیوٹریشنسٹ کے مطابق ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو کینسر کی شرح کم رہتی ہے۔ یاد رہے، زیتون کا تیل گھی کا بہترین متبادل ہے، اور خالی پیٹ استعمال کرنے سے بڑی ہوئی توند کم ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، کولیسٹرول 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل۔ ایچ ڈی ایل اچھے کولیسٹرولز ہیں، ایل ڈی ایل بیڈ کولیسٹرولز ہیں۔ ایل ڈی ایل کو کم کرنا ہوتا ہے اور ایچ ڈی ایل کو معتدل انداز سے بڑھانا ہوتا ہے، اور زیتون کا تیل یہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل، اس کا مساج کرنا تو ایک بات ہے نا، اس کے پینے سے بھی جلد، ناخن، بال، سر، جسم کے ایک ایک حصے کو بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ اولیو آئل کی تمام اقسام میں سب سے بہترین ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے۔ یہ مکینیکل طریقے سے بنتا ہے، کیمیکل نہیں اس میں ڈالنا۔ اور یاد رہے، اولیو آئل کے اندر نہ تو کولیسٹرول ہے قدرتی طور پہ، نہ سوڈیم ہے، اور نہ ہی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اولیو آئل، زیتون کے تیل کا رنگ جو ہے وہ اس کی کوالٹی کا معیار نہیں ہے۔ اور جناب رنگوں کے لحاظ سے تو ریڈ اولیو ہے، گرین، بلو اور بلیک اولیوز ہے، یہ سب وائٹامن ای سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اولینولک ایسڈ ہے، اولیروپین ہے، ہائیڈرو آکسی ٹائروسول اور کیوریکٹن ہے، یہ سب اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اور یہ سب مل کے زیتون کو ایک سپر فوڈ بنا دیتے ہیں، کینسر سے بچاتے ہیں، دل کے امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون میں 11 سے 15% تک فیٹس ہیں، چکنائی ہے، لیکن یہ بری چکنائی نہیں ہے، یہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں جو جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، بالخصوص دل کو تقویت دیتی ہے۔ 10 مناسب سائز کے زیتون میں
صرف 59 کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ کیلے سے بھی کم ہے. تو وہ لوگ جو کنٹرولڈ ڈائٹ کھاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے. تحقیقات کے مطابق الزائمرز، ڈیمنشیا، یہ بھول جانے کے امراض ہیں جو انسان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں. زیتون میں ہے اولیوکینتھل، ایک ایسا سبسٹنس ہے جو دماغ کو بھی تقویت دیتا ہے. کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر آلیوز کی، زیتون کی بڑی اہمیت ہے. بعض ثقافتوں کے اندر نہانے کے بعد آلیو آئل جلد پر اور سر پہ لگانا بڑا ضروری سمجھا جاتا تھا. اٹ ریوائٹلائز اینڈ نورشز دا اسکن، یہ جلد کو تر و تازہ کر دیتا ہے. آلیو آئل کو سر پہ لگانے کے حوالے سے ڈرماٹولوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ یہ بالوں کی شائن کو اور سافٹنس کو بڑھاتا ہے، بالوں کو موئسٹ یعنی چکنا رکھتا ہے. عام طور پہ ڈرائی اور تھک بال والے آلیو آئل زیادہ یوز کرتے ہیں. نیشنل سینٹر آف بائیو ٹیکنالوجی انفارمیشن کے مطابق وہ سوراخ جہاں سے بال اگتے ہیں، فالکلز ان کو کہتے ہیں، اگر وہ کلاگڈ ہو جائیں یعنی بند ہو جائیں، زیتون کا تیل ان کو انکلاگ کرتا ہے، ان کو کھولتا ہے. اور ایک ہارمون ہے DHT، ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون، یہ بالوں کے گرنے کی وجہ ہے. زیتون کا تیل اس کو بننے سے بھی روکتا ہے. اور آلیو آئل میں چونکہ مونو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، یہ بالوں میں اتر کے ایک سکن کے اوپر لیئر بنا لیتے ہیں، پانی جذب نہیں ہوتا اور ہیئر شافٹ وہ سویل نہیں کرتے، پھولتے نہیں ہیں، اور یوں ان کے بالوں کی حفاظت ہوتی ہے. بہرحال آلیو آئل سر پہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈرماٹولوجسٹ یعنی سکن کے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجئے. اپنے بالوں کی ٹائپ کے لحاظ سے ان سے آئل کی ٹائپ تجویز فرما لیجئے. زیتون کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. آلیو آئل تو بیسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مربع، اچار، اس کو سلاد میں ڈالیں، سینڈوچ اور سپریڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. پیسٹا میں آلیو ڈالیں یا پیزا کے اوپر اس کی ٹاپنگ کریں، ایک تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور زبردست غذائیت بھی آ جائے گی. اور ہسٹوریکلی تاریخ میں ہمیں عجیب عجیب جھوٹی باتیں، توہمات، سپرسٹیشنز ملتی ہیں. ایک ایسا کلچر بھی تھا کہ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا تھا اسے زیتون کی پہلی فصل کے اندر جو تیل نکلتا تھا اس میں روٹی بھگو کے کھلائی جاتی تھی تاکہ ان کے ہاں اولاد جلدی پیدا ہو. اور بالخصوص زیتون کا قہوہ بہت مشکل نہیں ہے، اٹس ویری ایزی. آپ زیتون کے پتے لیجئے، انہیں پانی میں ابالیں، حسب ذائقہ گڑ، شکر، شہد ملا کے اسے ابال لیں، قہوہ تیار ہو گیا. اور یقین کیجئے ایسا ایلیکزر ہے، یہ گلے کے مسائل، چھاتی کے مسائل کے اندر اکثیر ہے، زبردست ٹوٹکا ہے. بہرحال کوئی بھی چیز بطور دوا استعمال کرنے سے پہلے مستند ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں. قرآن مجید میں بھی زیتون کا ذکر آیا. سورہ نور آیت نمبر 35 ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 141، اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب آپس میں کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے. سورہ 3 آیت نمبر 1، اور انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی. پاکستان میں زیتون کی کاشت کا باقاعدہ کام تقریباً 3 دہائیوں پہلے 3 ڈیکیڈز پہلے شروع ہوا جب پاکستان آئل ڈیولپمنٹ بورڈ نے 1996-97 کے اندر باقاعدہ پیوند کاری اس کی شروع کی. اٹلی اور ترکی سے آیا ہوا زیتون پاکستان کی آب و ہوا کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہوا. ہزارہ ڈویژن کے اندر جہاں لاکھوں درخت جنگلی زیتون کے موجود تھے ان میں گرافٹنگ کی گئی اور زیتون اگایا گیا. جنگلی زیتون کو KPK کے اندر خونا کہا جاتا ہے، کشمیر اور پنجاب میں کو کہا جاتا ہے، اور بلوچستان کے اندر ہس کہا جاتا ہے. اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں بہت سے ایسے نام ہیں جو انہی کے اوپر ہیں. جیسے آپ اسلام آباد سے مری جا رہے ہو، 12 کو آتا ہے. ان جگہوں کو یہ نام اسی لیے دیا گیا کہ یہاں پہ جنگلی زیتون بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. جنگلی زیتون پاکستان کا ایک مقامی پودا ہے، اس کی جڑ اور لکڑی بڑی زبردست ہوتی ہے اور یہ ہمارے ماحولیاتی نظام کے لیے بھی بہترین درخت ہے. اس وقت بھی ہم چکوال کے قریب کلر کار میں موجود ہیں. یہاں پر یہ بہت سارے فارمز ہیں، جس فارم میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر 19,000 سے زیادہ پودے زیتون کے موجود ہیں، اور اس کے پھل کو اتارنے کے لیے انہیں خاص قسم کے آلات چاہیے ہوتے ہیں تاکہ پھل اتارتے وقت پودے کو
اس کی جڑ کو, اس کے پتوں کو, شاخ کو نقصان نہ پہنچے, اور گرافٹنگ کے ذریعے کومپل لگا کے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. کوہ سلیمان میں لاکھوں پودے جنگلی زیتون کے موجود ہیں. سخت جان پودا ہے, سردیوں کے اندر بھی نہیں مرجھاتا. جب سارے درخت اور پودے ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اسی کے پتے اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں, اس کی لکڑی جلاتے ہیں, گھروں میں استعمال کرتے ہیں, آلات بناتے ہیں, جس وجہ سے زیتون کی پروڈکشن وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اب پاکستان میں زیتون کی کاشت, اس کے تحقیقاتی ادارے بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے پاکستان کو عالمی جو ایسوسی ایشن ہے زیتون کی, اس کی ممبرشپ بھی حاصل ہے, بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں صرف پاکستان ہی اس کا ممبر ہے.